علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اللہ وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام واجب الاحترام بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم، اللہ کی عطا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس جمعے کے صدقے اللہ پاک ہمارے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے، آمین۔ جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے سورۃ النبأ میں ارشاد فرمایا عما یتساءلون، یہ 30واں پارہ ہے اور پہلی اس کی صورت ہے۔ عما یتساءلون کہ یہ لوگ جو آپس میں بات کر رہے ہیں، کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ اس وقت مکہ والے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ کس چیز، اب اللہ پاک یہ قرآن نازل فرما رہا ہے کہ کس چیز کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور وہ سرگوشیوں میں لگے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے اسی وقت جبرائیل کو بھیج کر یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ریویل کر دی۔ اما یتساءلون، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ٹاپک ہے ان کا؟ کیا ڈسکس کر رہے ہیں یہ؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اچھا یہ اس کی بات کر رہے ہیں جو بہت بڑی خبر ہے، دا بگ نیوز ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، بڑی چیز کی بات کر رہے ہیں۔ کب آئے گی وہ؟ آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی؟ اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ قیامت کب آئے گی، بتا دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ قیامت کب آئے گی۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ڈیوائیڈڈ ہو رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اگلے سال آ جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے اس کے بعد آ جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے آج آ جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے اگلے جمعے آ جائے گی۔ مختلفون، سب کا اختلاف ہے، اور اس کا علم صرف مجھے ہے، صرف مجھے ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کو فرمایا قیامت جو ہے یہ جمعے کے دن آئے گی، جمعے کے دن آئے گی، محرم مہینہ ہوگا، لوگ سودا لے رہے ہوں گے، بائے کر رہے ہوں گے، اچانک قیامت آ جائے گی۔ سب کا اختلاف ہے، مگر آقا نے مہینہ بتا دیا اور دن بتا دیا، فرائیڈے ہوگا۔ کب آئے گی وہ صرف اس مالک کو پتا ہے۔ اختلاف ہے آگے، الذین هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، بہت جلدی یہ جان لیں گے۔ اے میرے محبوب جو تم نے ان سے وعدہ کیا ہے نا قیامت آنی ہے، یہ بہت جلدی جان لیں گے۔ آج ان کو کرنے دو، ان کو ڈیل دے دی گئی ہے، مگر جب آئے گی پھر خبر ان کو پتا چلے گا کہ اللہ کی قیامت آ گئی۔ وہ جس کا میں مالک ہوں، مالک یوم الدین، وہ عنقریب محبوب آنے والی ہے، ان کو بتا دو۔ ثم کلا سیعلمون، عنقریب وہ آنے والی ہے، عنقریب وہ آنے والی ہے۔ ایک صحابی رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب قیامت آئے گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا کیا تم نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے؟ آر یو ریڈی فار دا قیامہ؟ اور اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں نا ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو ہمارے پاس وہ ڈگری آ گئی ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا، ہم بخشے ہوئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں، نہ اتنی نمازیں ہیں، نہ اتنے روزے رکھے ہوئے ہیں، نہ زکوٰۃ اتنی دی ہے، نہ صدقات دی ہے، دیے ہیں مگر یا رسول اللہ ناز نہیں ہے۔ ناز اس پر ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں، فخر اگر پراؤڈ مجھے ہے تو میں آپ کا نیشن میں سے ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، آپ کا لور ہوں۔ اب میرے آقا نے فرمایا المرء
من محبہ، جو شخص جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں رہ کر اگر آپ نے اللہ سے محبت کی ہے اور اس کے رسول سے محبت کی ہے تو یاد رکھیں قیامت والے دن وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر دنیا کی محبت میں گرفتار رہے ہم، we love this dunya, we love the bank balance, we love the money, then day of judgment these are our friends. If you love in this dunya Allah subhanahu wa ta'ala and the beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, and follow the order of Allah subhanahu wa ta'ala, and follow the command of the Quran, and following the command of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, those people is successful on the day of judgment. کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، وہ جان لیں گے بہت جلدی کہ قیامت آنے والی ہے۔ قیامت تو اچانک آئی گی، خبر نہیں ہوگی اللہ کا وہ جزا اور سزا کا دن قائم ہونا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں نے کہا تھا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنایا ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہماری اگر بخشش ہونی ہے نا تو آمنہ کے لال کے صدقے ہونی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے سنیے گا اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، یہ قرآن ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں کہتا ہوں بلا ہے وہ شخص جو قرآن کی ڈیوٹی دے رہا ہے، بلا ہے وہ شخص جو قرآن پڑھانے والا ہے، بلا ہے وہ شخص جو قرآن پڑھنے والا ہے، بلا ہے وہ شخص جس کے سینے میں قرآن ہے، بلا ہے وہ شخص جو اللہ کی باتیں بتانے والا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ وہ کسی کی اصلاح ہو یا نہ ہو، اس کی اصلاح ہوتی رہے گی کہ مولا میں بتاتا رہا، میں سکھاتا رہا۔ یہ تو رسپانسبلٹی ہے نا، ہر ایک کو تھوڑی نصیب ہوتی ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو قرآن تو ہمیں اویئرنس دے رہا ہے، wake up, that is the sign, you have to stand up. What is Allah subhanahu wa ta'ala saying to us? Quran is not only for reading. The Quran says follow me. If you follow me, I show you the straight path. Straight path. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, as-sirata alladhina an'amta alayhim. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, show me the straight path. So your straight path is the Quran. Straight path is the sunnah of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. He talking to us. Awareness. In the day of judgment, when Allah subhanahu wa ta'ala, the person standing in the front of Allah, and he talking to Allah, the book of deed, the book of sin is in front of you. Then he say, Allah subhanahu wa ta'ala, I apologize, I'm sorry. Allah subhanahu wa ta'ala say, why are you saying sorry? Why you apologize? Did you read my Quran? Did you understand what I'm saying? وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Read Salah 5 times a day. Give the money to the charity people. And bending with those people which want bending in a masjid. Do you follow it? No. Then don't say to me sorry. In this dunya, you say to have to say sorry to Allah subhanahu wa ta'ala. Now on the day of judgment. You go live, your heart is beating, is pumping the blood. Now you go chance. After that, I have no chance. That day, Maliki Yawmiddin, he is the Lord of the day of judgment. Every single prophet is the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Even there's one hadith from the Bukhari Sharif. Allah subhanahu wa ta'ala called Jesus alayhi salam. Jesus, come forward. Now Jesus alayhi salam come to the forward the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala say, oh Jesus, did you say your nation that you is my son? Did you teach them? Jesus alayhi salam say, no Allah, I never teach that I am your son. I teach them only that I am a messenger of Allah. I am the slave of Allah. Then Allah subhanahu wa ta'ala say, Jesus, you are free. Go. Where is those people? Which one saying that Jesus is son of God? I am alone. I have no partner. I have no father. I have no mother. I am alone. Qul huwa Allahu ahad. Say Allah is only one. That is called shirk. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said in the day of judgment, I help in you, but make sure don't commit the shirk. Don't commit
co-opted any person with Allah subhanahu wa ta'ala. He is alone, He is merciful, He is the Lord of this universe, He is the Lord of the day of judgment as well. He is alone. And I am only and only worship Allah subhanahu wa ta'ala. If we say Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is son of God, we are mushrik. He is messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the lover of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the seal of the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. No, God is only one. Allah is only one. Look at the Ibrahim alayhi salam. One person, he is a shepherd, Ibrahim alayhi salam. And he's got some sheep and goats. One person say, nice voice, Allahu Akbar. When Ibrahim alayhi salam listening the voice, he looking right, left, front, back, where the voices came from. He's run on the mountain. One man is standing, he said, Allahu Akbar. Ibrahim alayhi salam said, can you calling again my Lord's name? He said, then why you give it to me? What do you give it to me? Ibrahim alayhi salam say, half sheep I give it to you. The person is against Allahu Akbar. When Ibrahim alayhi salam listening there, he start crying and tears come in his eyes. He said, can you say again? He said, then if I say again, what do you give it to me? He said, whole shepherd I give it to you, whole sheep I give it to you. Again he said, Allahu Akbar. Ibrahim alayhi salam again crying, the tears come in his eyes. And again say, can you say again? He said, if I say again, what do you give it to me? You go nothing now, you are empty. He said, you need slave as well, and I am your slave. Come on, say Allahu Akbar again. This is those people which one is close to Allah subhanahu wa ta'ala. Merciful. This is the friend of Allah subhanahu wa ta'ala. Look at the life of Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Holy Quran, وَاذْكُرْ فِي الْقِطَابِ إِبْرَاهِيمِ. Memorize Ibrahim alayhi salam. He's very, very great friend. Khalil, best friend. He close to me. We people go to Hajj and Umrah. Yes, but I have not that much feeling. Subhanallah. Look at the Ibrahim alayhi salam wife and his son Ismail alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala said, oh Ibrahim, take your wife and take your son and go to the jungle and leave them alone. Look at that. How can he, the father, and how can he, the husband, he take his wife and son and put in the jungle and come back? Think about it. But Ibrahim alayhi salam is friend of Allah, close to Allah subhanahu wa ta'ala. As Hajra say, oh Ibrahim alayhi salam, is that order from Allah? Is the order from Allah? Ibrahim alayhi salam said, every single step I am obeying Allah subhanahu wa ta'ala's order. Now look at that. Hazrat Hajra and his son Ismail alayhi salam on the desert, on the jungle. Ismail alayhi salam crying for water. 7 times, the greatest lady and the mother of Nabi and the wife of Nabi as well, 7 times have been up and down Safa and Marwa. Yes, after that the water came from Zamzam. Look at the exam. When the past, water came. Zamzam. Now every single Haji go there, drink the water. Blessed water. Where they came from? For dua of Hazrat Hajira. Now this is the verse of the Holy Quran. Inna Safa wal Marwa min sha'irillah. Safa and Marwa is the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. When you go for Safa and Marwa, and you got this feeling, Ibrahim alayhi salam, his wife Hazrat Hajira, his son Hazrat Ismail alayhi salam, they're going to be crying that place. And Allah subhanahu wa ta'ala says, that is my sign. Why? Because one lady is crying for water for his son. I accept it. Now Haji, come here and same position you do as well. 7 times. Safa and Marwa. Same feeling, then accept your Umrah. Accept your Umrah. This person is the close to Allah subhanahu wa ta'ala. This is a sign that Allah subhanahu wa ta'ala say to us, wake up. Now you have time. After that you have no time. Then Allah subhanahu wa ta'ala say, Alam naj'alil arda mihada. Look at this earth. I make a plane first. Look at the earth plane. Who made this? Allah subhanahu wa ta'ala. Who created this? Allah subhanahu wa ta'ala. That is the sign for us. This is the verse in the Holy Quran. Alam naj'alil arda mihada. I make this world. I make this dunya.
وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. And who made the mountains? When Allah subhanahu wa ta'ala made the earth is going to be shaking up and down. No balancing. Because the water is extra, less is dryness. Then Allah subhanahu wa ta'ala made the mountains around the world. Now is the balance. That is sign for us. Allah saying to us, the Quran talking to us. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. Who made the mountains? Think about it. He is your Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. I created. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. And I made the two persons, wife and husband. Generation, think about it. Open your eyes. Hear my talk, what did I say? آنکھیں کھولو. یہ ساری چیزیں جو میں نے بنائی ہیں نا تمہارے لیے بنائی ہیں. تمہارے لیے بنائی ہیں. کوئی اور بنانے والا نہیں ہے. صرف تمہارا خدا خالق اور مالک ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اور اس کے بعد کیا بات ربط دیکھیں کہ اے بندے رات کو میں نے تیرے سونے کے لیے بنا دیا. اب دن کو جتنا مرضی سو لیں آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی. نیند پوری نہیں ہوگی. رات کا 6 گھنٹے کا سونا آپ کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. یہ کس نے بنایا؟ Who created this? Who made the night? Who made the day? Who made the moon? Who made the sun? Think about it. You go now time to thinking. After that you have no time. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کس لیے کریٹ کیے گئے؟ پیدا ہونے سے لے کر اب تک اگر گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہے تو قیامت کے دن ہم اللہ کو کہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں. نہیں حضرات محترم, نہیں. یہ معافی کا, یہ جزا کا دن ہے, سزا کا دن ہے. یہاں پر معافی مانگے تو قیامت کے دن قبول ہوگی. یہ تو اللہ ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے. بعض بندے کہتے ہیں نا جی وہ جی بڑا غفور رحیم ہے رب, بڑا غفور رحیم ہے. بھائی حقیقت ہے وہ غفور رحیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر ایک ذہن میں رکھنا, بچہ اگر امتحان میں بیٹھا ہو نا تو کوئی سوال بھی حل نہ کرے تو استاد کو بھی ترس نہیں آتا. اور اگر 100 میں سے ہر سوال کا نمبر 10 نمبر ہو, 3 سوال حل کر لے تو 3 نمبر رعایتی مل جاتے ہیں. کچھ کریں, کچھ سٹرگل کریں. جب دنیا میں رہ کر کریں گے تو قیامت کے دن اللہ معاف فرمانے والا ہے. اب جزاء اور سزا کا دن ہے, وہاں بخشش جنت اور جہنم اس کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے وہ دے دے اور جسے چاہے وہ جہنم میں پھینک دے, وہ اس کے ہاتھ میں. اور اس حدیث کو سنیں کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سوئی دیکھی ہے, سوئی جہاں پہ آپ داغا ڈالتے ہیں, اس داغا ڈالنے والی جگہ سے ایک اونٹ کو نکالا جائے گا. اتنا باریکی کے ساتھ حساب ہوگا, اتنا باریکی کے ساتھ. وہاں پر یہ جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں, ہر ایک چیز لکھی جا رہی ہے. ہر ایک گناہ آپ کے سامنے ہوگا, ہر ایک نیکی آپ کے سامنے ہوگا. اگر وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی ادا اس کو پسند آ جائے, چھوٹی سی ادا اس پہ بخش دے. اور اگر پکڑنا چاہے تو چھوٹے سے گناہ سے پکڑ لے, وہ تو اس کے ہاتھ میں. مگر ہمارے لیے کیا سبب ہے کہ ہم ریڈی ہوں. جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو اوبے کریں, مانیں. 5 وقت کی نماز ہے, پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں, یتیموں کا خیال رکھیں. یہ تو اللہ پاک نے ہمیں اسی لیے پیدا فرمایا ہے نا. ارے وہ شخص کیسا ہے جس کے اندر دل بھی ہو اور درد نہ ہو. میرے آقا نے فرمایا کہ مومن المؤمن مرآۃ المؤمن, کہ ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کے لیے مرآ ہے, شیشہ ہے. شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہیں. کبھی دوسروں کے غموں میں شریک ہوئے ہیں, کبھی دوسرے کا آنسو پہنچ کے دیکھا ہے. اگر کوئی دکھ درد میں مر رہا ہے تو اس کے قریب بیٹھے ہیں, کبھی اس کی اصلاح کی ہے. ہمیں تو یقین کرے غیبتوں اور تنقیدوں سے ہماری فرصت ہی نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے, یہ پسند نہیں ہے. ہمیشہ تائب ہو کے رہے, اللہ کے آگے جھکتے رہے. تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں اور گناہوں کو بخشتا ہوں. تو میرے آقا نے جو درس دیا ہے نا, دین دیا ہے, وہ یہی ہے کہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی اپنی ڈیلنگ اچھی رکھے. اور جو شخص بھی اس قرآن کے قریب ہے نا اس کا ادب و احترام کرے.
ادب و احترام کریں. قرآن کی بڑی عزت ہے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, وہ رب ہے ہمارا, خالق اور مالک ہے ہمارا, ہمیں پیدا کرنے والا ہے, رزق دینے والا ہے, اسی کی طرف ہم نے جانا ہے. اور یہ جو قرآن ہے نا, یہ آپ کے مالک کا کلام ہے. آپ کے مالک نے جو اس قرآن میں فرمایا یہ حکم ہے, اس کو فالو کریں. اللہ کی عزت کی قسم, گھروں میں برکتیں آ جائیں گی جب قرآن گھر میں پڑھا جائے گا. گھروں میں برکتیں آ جائیں گی جب قرآن کو کھولا جائے گا. آج ہماری نحوست پتہ کیا ہے, اگر باپ مر جائے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, ماں مر گئی قرآن کھول کے بیٹھ گئے. ارے قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے, قرآن زندوں کے لیے ہے. آپ نے قرآن پڑھا, سورہ یاسین پڑھی, کوئی سورت پڑھی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ میری والدہ کو اس کا ثواب دے. ضرور ملے گا, ضرور ملے گا. مگر کبھی ہم نے سوچا یہ قرآن کہتا کیا ہے کہ قبر میں ڈلنے سے پہلے میری باتوں پہ عمل کر لو. قبر میں ڈلنے سے پہلے جب تمہارے اوپر منو مٹی ڈالی جائے گی, تمہیں بیرٹ کیا جائے گا, جس سے تم پیار کرتے ہو, تمہاری بیوی, تمہارے بچے, your son, your daughter, your wife, your auntie, your uncle, everybody standing there, and he say now is the time to bury it. منو مٹی آپ کے اوپر ڈالی جائے گی, آپ کو گھر میں رکھا نہ جائے گا. کیوں؟ کہ آپ مر گئے, ڈیڈ باڈی ہو گئے. تو حضرات محترم, یہ قرآن کے سنگ لگیں گے تو قبر بھی روشن ہوگی. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو انہوں نے ایک جگہ پہ ٹینٹ لگایا. And now all of the companions with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, everybody sleep. The night time came, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam sleeping as well. In the morning time, one companion come to the court of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he said, beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you know where's my tent? Whole night I never sleep. Whole night I never sleep in my tent. Whole night I never sleep on my bed. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, why? What is the reason? He said, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where is in my tent? I hear the voice, somebody reading the Surah Yasin under the ground. Yasin wal Quran al Hakim, innaka lamin al mursaleen. O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whole night I never sleep. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stand up and go to his tent, and still they hearing the voice of Surah Yasin. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam give that nice smile, and he said to the companions, you know where is your tent? One person, he loved the Surah Yasin, he is buried under this ground, and Allah subhanahu wa ta'ala say, read the Surah Yasin. SubhanAllah. Alive. Because why? Only one Surah Yasin. Only one Surah Yasin. And think about the person, which one is got Quran in the heart. What is the feeling? Which person is teaching the Quran? Which person talking about Quran? What do you think? He's going to be dying? No, he's alive. The sadaqah and wasila of the Quran and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My brothers, youngsters, now I have a time. After that I have no time. This son, daughter, your wife, when you passed away, nobody going with you. You go alone. But if you go deeds, you make the radhi to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is radhi with you. This dunya. Ad-dunya tu mizratul akhirah. Dunya is the field of akhirah. Committed the guna, committed the sin here, committed the deeds here, then you'll have to go far. But don't think, you give to me something, problem, and I'm going to forget. Allah subhanahu wa ta'ala never forget anything. Never forget anything. There's hadith from the Muslim Sharif, one person come to the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala saying, there is your book. Open it and read. The person is opening the book of deed and book of sin. And they write it down in the book. Sawab of Hajj. Sawab of Umrah. Sawab of give the money to the charity needy people. Sawab of Sadaqah. He said, Allah subhanahu wa ta'ala,
Hajj, Umrah, Zakat, Sadaqat. In my life, I never go for Hajj. In my life, I never go for Umrah. In my life, I never give the Zakat. In my life, I never give the Sadaqah. But you write it down of Sawab of Hajj, Umrah, Sadaqah and Zakat. Allah subhanahu wa ta'ala say, these two angels is my slave. They write it on everything. You say, but Allah, I never go for Hajj. So Allah subhanahu wa ta'ala say, I know that. I know that you never go for Hajj. But you know, remember that day when some Haji came to you and say to you, Assalamu alaikum, tomorrow I'm going for Hajj. And tears come in your eyes. But you say, oh Allah, if you give me the money, I need to go for Hajj as well. You know, I say to the angel, write the sawab of Hajj. Subhanallah. Look at the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Look at the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, the person came in your house and meet with you and say, Assalamu alaikum, I'm going for Umrah. And your tears come in his eyes. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, those people is lucky looking your house. Those people is lucky, they're looking the green dome. Those people is lucky, they're looking the Safa and Marwa. I say to the angel, write down sawab of Umrah. Write to the sawab of Umrah. You know, you are poor and somebody give you zakat. Your hand is like this. But what do your heart say? Oh Allah, please give it to money as well. I pay the zakat as well. I pay the zakat as well. I say to the angels, write down the sawab of zakat. Now what you do, close your book, Jannah is waiting for you. Look at the mercy for Allah subhanahu wa ta'ala. But unfortunately, we're far away from Allah subhanahu wa ta'ala. You know, in the one day, you know how many times Allah called to you? You know how many times? 70 times. Calling your name. Because we have no feeling. Wazkuruni azkurukum. If you remember me, you say Allah, Allah, Allah. 70 times I say to you, oh my person, oh my person, oh my person. Think about it. That is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. That much He close to us, but we far away. If you do backbiting, you're drinking alcohol, you do adultery, and after you bending of Allah subhanahu wa ta'ala, He's merciful. He's no human being. If you give me the slap and I give you back slap, no, He is Rabb, He is Allah, He is Rahman, He is Sultan. Committed the guna, no problem, but what you do? Bend in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, I committed the guna, I know that. I'm a bashar, I'm a human being. But, oh Allah, look at me. I'm never bending someone else. I'm bending in front of you. In the salah, when you say, Subhana Rabbiyal A'la. Oh Allah, you are a great. You know what Allah subhanahu wa ta'ala say? Don't worry about that. I am great. I make you great. I make you great. Ya Alim. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, you are knowledgeable. Alim. I give you the knowledge. I give you the knowledge. Close to Allah subhanahu wa ta'ala. Beg to Allah subhanahu wa ta'ala like a slave. Think about it. If any beggar come in your house, think about this. He knocking on the door. First time you knock on the door, you say to your wife, he's outside, he's a beggar. Or say to him, go. I have no change. Again, he knocking on the door. You say to wife again, who is in front of the door? He's a beggar. Or there is a change, 10p or 20p or 50p. Give it to him. Did you give it to him or no? Do you give it to him or no? If you give the 10, 20p to the beggar, never send you empty. When you come to the court of Allah subhanahu wa ta'ala and say to Allah, I am your beggar, what do you say to him? He could have sent you empty? He give it to you. Close to Allah subhanahu wa ta'ala. Close to Allah subhanahu wa ta'ala. He'll give you forgiveness. Look at the beautiful faces, bright faces who give it to you. Allah. Hands, Allah. Just think about it. This arm, if there is no joint, how can you eat? Think about it. Just one ni'mah. If there is a no joint, no bending your elbow or arm, just straight, no bend, how can you eat? If you put the mouth forward, the hand go more forward. That is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Eyes, Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Allah subhanahu wa ta'ala say to us, wake up, close to me, close to me.
Before you buried close to me, then I said to the angel, he is my friend. He is my close to me. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to follow the way and command of Allah subhanahu wa ta'ala and the command of beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Muhtaram, Alhamdulillah, Allah ta'ala ke fadl و کرم سے اس سنڈے کو میں اللہ کا مہمان بننے جا رہا ہوں. عمرے پہ میری تیاری ہے, تو میں آپ سب کے سامنے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. اگر مجھ سے کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو, یا میرے مزاج سے آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہوئی ہو, تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں آپ سے سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں معافی کا خاص خواہ ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی میرے گھر کی طرف آؤ تو لوگوں سے معافی مانگ کے آیا کرو, یہ حقوق العباد میں شامل ہے. اور اگر آپ سے کوئی ہو گئی ہے تو میں نے معاف کیا. اب سفر ہے, دعاؤں میں انشاءاللہ میں آپ کو بھی یاد رکھوں گا انشاءاللہ بفضل خدا. دونوں جگہ پر کعبہ کے سامنے گیا, نام ہی نہ یاد رہے تو یہ کہوں گا, اے اللہ جن لوگوں نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, جو مجھے سنتے تھے, اے میرے مالک ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جاؤں گا, یہی عرض کروں گا, اے میرے مالک جن کو میں جانتا ہوں مولا ان کو بھی بخش دے, اور جن کو میں نہیں جانتا مولا ان کو بھی بخش دے. تو انشاءاللہ اس سنڈے کو میری روانگی ہے, مسجد سے ہوگی, تو یہیں پہ کوچ آئے گی. تو مجھے کہا گیا کہاں سے نکلیں, کہاں سے جائیں, کوچ وہاں کھڑی کریں, وہاں کھڑی کریں. میں نے کہا نہیں, اللہ کے گھر کے سامنے کوچ کھڑی کر دیں. اللہ کے گھر کے سامنے, اللہ کو نوکر ہوں, اللہ کے دین کی ڈیوٹی دے رہا ہوں, تو اللہ کے گھر سے نکلوں گا تو اللہ کے گھر میں ہی جاؤں گا. تو دعا کریں کہ اللہ پاک اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں, اگر مجھ سے کسی قسم کی ہو گئی ہو تو واسطہ خدا مجھے بخش دیجئے گا. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب سورج ڈوب جائے, اور میں کہتا ہوں سفر بھی ایسا ہے, اگر اس طرف سفر ڈوب جائے تو یہ تو لکھا جائے گا کہ میرے گھر کی طرف آ رہا تھا. جی دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ جمعے پر یہ ذمہ داری میں محترم حافظ آفتاب صاحب کو دے کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ بفضل خدا یہ میری ذمہ داری سنبھالیں گے, خطاب کی اور جماعت کی بھی انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ نے چاہا تو پھر 2 ویک کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنتے اللہ فرمائے.